اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ تو کسی نے مجھ سے کہا یہ دیکھیے جی کہاں تک پہنچ گئی ہے فحاشی، بڑی محفل میں کہا، اور کہنے والی بھی خاتون تھی۔ یہ ان خواتین میں سے تھی جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ نعرے لگانے والے ہیں نا ہر جگہ پر، کہ جی یہ کیا ضرورت ہے بندھن کی کہ ہم کسی کے ساتھ نکاح میں بندھ جائیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں، ہم آزاد لوگ ہیں، اب آپ ہمیں آزاد چھوڑ دیں۔ اور اس نے بڑی ڈٹھائی سے بڑی محفل میں کہا کہ نکاح تو مولویوں نے لگا رکھا ہے، جو کچھ نکاح میں ہوتا ہے مرد و زن میں وہی تو زنا میں ہوتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور ضابطے بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی جگہ کوئی مقام مخصوص ہے، اور آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس نے سود پر بھی کہا تھا، سود پر بھی، کہ سود جو ہے یہ بھی تو حلال ہے، یہ مولویوں نے حرام کر رکھا ہے، یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ اب لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ فرق یہ ہے کہ زنا میں چھوٹ ہی چھوٹ ہے، وہ بدماشی ہے، جس سے بھی کیا جائے کوئی اس کے لیے بندھن نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ جو ہے اس میں قانون اور ضابطہ ہے۔ اگر ایک آدمی کے حق میں خاتون ہو، بیوی ہو اس کی، تو کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو اجازت دے گا کہ وہ چوک چوراہے میں وہی کام کرے جو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں کرتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کوئی قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تو ہے تو بیوی اس کی، ہے تو حلال، مگر جس طریقے سے وہ استعمال کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ طریقہ کار غلط ہے، اب یہ اس کا فعل حرام ہے۔ جانور تو حلال ہے، لیکن جس انداز میں وہ بزرگوں کا نام لے کر ذبح کرنا چاہتا ہے یہ طریقہ کار اس کا اتنا غلط ہے کہ وہ حرام ہے۔ نکاح تو حلال ہے، لیکن وہ فعل جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ حرام ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حلال اور حرام میں یہ بھی فرق ہے۔ دیکھیے حلال نکاح کی طرح ایک قاعدہ ہے، آپ حلال کاروبار کریں گے، یعنی آپ منشیات نہیں بیچیں گے، شراب نہیں بیچیں گے، خنزیر کا گوشت، جو قطعی حرام چیزیں قطعی، یہ بھی خیال رکھنا، اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اب اسی طریقے سے جو خواتین اپنے آپ کو آزادی سمجھتے ہیں، یہ بیماریاں جو آ رہی ہیں اور بین الاقوامی طور پر جن کی ریسرچ ہو رہی ہے، خاص کر جلد کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو سیکسی ورکر کہتی ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتی ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو نا ڈاکٹروں سے ان کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں حلال میں برکت ہے اور حرام میں برکت نہیں ہے، یعنی نکاح والے میاں بیوی جو ہے، خامد مرد و زن، ان میں بیماریاں نہیں ہوتی، حرام کاریوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں سے لے کر دل تک اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو بیماریوں سے بچنے کے لیے حلال ضروری ہے، اور زنا سے بچنے کے لیے نکاح ضروری ہے، غیر اللہ کی نسبت سے بچنے کے لیے وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ صحیح۔ آگے جی دیکھیے جی، یہ فحشا میں، یہ فحاشی جو کام
ایک دائرے کے اندر کرنے کا ہے، اگر وہی کام سر عام کیا جائے تو وہ غلط ہوگا۔ عورت کا کام گھر کا ہے، وہ چوک اور چوراہوں میں کھڑی ہو کر گناہ کی دعوت دے تو یہ غلط ہے۔ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے فرمایا گیا کہ وہ بات ہی نہ کرو۔ آگے اگلی آیت میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کی بات کو مانو، جو اللہ کا حکم ہے ان کو مانو، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی اللہ کے حکم کی بات کو، ہم تو اپنے باپ دادا کی بات کو مانیں گے۔ اگر باپ دادا اللہ رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کی بات کو مانا جائے، یہ درست ہے۔ اور اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے تو پھر ان کی بات کو نہ مانا جائے۔ اگر باپ کہے بتوں کی پوجا کرو تو نہ مانے، اگر باپ کہے چوری اور ڈکیتی والا کام کرو تو نہ مانے۔ غلط کام نہیں ماننا، صحیح کام ماننا۔ اسی سے تقلید بھی ثابت ہے۔ جو مسئلہ قرآن سے ثابت نہیں، احادیث سے ثابت نہیں، اجماع صحابہ سے ثابت نہیں، بعد میں مسئلہ پیدا ہوا، اس کا کیا کرو گے؟ اب یہ ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹڈ میڈیا ہے، جو ہمارے دور میں فلاحی ادارے ہیں، تو اس دور میں وہ چیزیں نہیں تھیں، نہ ٹی وی تھے، یہ موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو تحقیق کرتے ہوئے جو مسئلہ بتائیں گے، ہم اس عالم کی بات کو مانیں گے۔ ہمارے پاکستان کے علماء کرام اور خاص کر جو عالم حضرات ہیں، یہ بہت پیچھے ہیں۔ وہ بڑا عرصہ ہوا محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم مغفور کے ساتھ لاہور میں میں ایک نشست میں بیٹھا تھا۔ مجھے شوق ہے، میں جاتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ وہ جناح باغ لاہور میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا میڈیا اور ویڈیو کے بارے میں۔ اس وقت یہ نئے نئے فلم بنانے والے یا وی سی آر وغیرہ یہ چیزیں آئی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے شان و شوق اور دھڑلے سے ریکارڈ کرتے تھے۔ آج وہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے کہ کتنا قیمتی سرمایہ تھا۔ ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے بڑی سادگی اور آسان سا جواب دیا کہ کیا میں پاکستان کے علماء کو مکہ اور مدینہ کے علماء سے زیادہ معتبر مان لوں؟ اگر مکہ اور مدینہ کی آواز اور ریکارڈنگ ٹی وی پر پوری دنیا میں جا سکتی ہے تو یہ جواز ہے، تو ہماری بات جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ اگلی آیت جی، جو کافر ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے، آواز تو ان تک پہنچتی ہے مگر وہ جانور بھیڑ بکریاں سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رسول کی آواز تو کافروں تک پہنچتی ہے مگر وہ کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، زبان سے بولتے نہیں، یعنی حق اور سچ بات نہ سنتے ہیں نہ بولتے۔ سنتے تو ہیں، حق بات نہیں سنتے۔ جیسے بعض اوقات یہ سرائکی میں ایک لفظ ہے ہیکن ڈورے بہن مستورے، مستوروں کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں، جب وہ بات ان کے مطلب کی نہ ہو وہ نہیں سنتے۔ تو یہاں کہا گیا کافر اپنے مطلب کی بات تو سنتے ہیں، جو اللہ رسول کے مطلب کی بات ہے وہ نہیں سنتے، یعنی اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ نہیں سنتے۔ یہ جی آج کے درس کی آخری آیت نمبر 172۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ، اللہ کے بندے بنو، اسی کا شکریہ ادا کرو اور اس کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے جاؤ۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اس کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ قرآن میں یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے جاؤ، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ آیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔